اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے، یعنی قلب انسان اور انسان کے مابین اللہ موجود ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا یہ انسانی قلب، ہمارا دل، یہ اللہ کے تصرف میں ہے؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے یا اس کے درمیان ہے۔ اس کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں، یعنی ہم اس کے دل کے حالات کو جانتے ہیں، جو وہ کر رہا ہے، جو وہ سوچ رہا ہے، سب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تفسیر جو مفسرین نے بیان کی اور کئی احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی برا عمل کرتا ہے، اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مومن ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نماز کا جیسے قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن فحشاء اور منکر سے نہیں رکتا۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز اس کو عنقریب روک دے گی۔ تو نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، برائی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس حائل ہونے کا بنیادی تصور، بنیادی مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں، یعنی جب وہ اپنی طلب کا اظہار کرتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جب وہ اپنی طلب کا اظہار کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے ایمان اور کفر کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے، گمراہی سے، فسق سے بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے حدیث میں آتا ہے نا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ بڑھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے۔